شاہ صاحب ہمارے ہاں ممبر سے بات کرنے والے لوگ زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں اور زکوٰۃ پہ بے شمار لیکچرز یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی شامل ہے، ایون کہ دینیات اور اسلامیات کی کتاب میں زکوٰۃ پہ باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے ہر لیول پہ، مڈل پہ، میٹرک پہ، انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن پہ۔ لیکن عشر ایک بڑا اہم حکم تھا عشر کے بارے میں، عشر لوگ نہیں دیتے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے سننے والے ہر رنگ کے ہر جگہ موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ یہ پروگرام تقریباً 5 چینلز پہ چل رہا ہے اور اس کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں۔ سر عشر پہ بات کی جائے، سر عشر کیا ہے، کس طرح دینا چاہیے، کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے کی جو خوشحالی ہے، معاشرے میں بہت ضروری ہے خوشحالی، اور غریب بندہ سر بڑی مشکل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ممبر کی بات کی آپ نے، اس پہ اگر زکوٰۃ پہ بات ہوتی بھی ہے ممبر سے، تو ایک بڑے نیرو اسکوپ کے ساتھ بات ہوتی ہے، صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ اتنے % دی جانی چاہیے، اور وہ بھی صرف کیش کے، اور جو زیور زیر استعمال نہیں ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے مختلف ریٹ ہیں مختلف چیزوں کے لیے، وہ شاذ و نادر ہی کہیں سے اس پر بات ہو۔ اسی طرح ہم زکوٰۃ کو ایک عبادت کی طرح دیکھتے ہیں، یقینی طور پہ بڑی اہم عبادت ہے وہ، اور وہ بنیادی رکن کے طور پر دین میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ صراحت کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر پاتے جو ہونا چاہیے۔ اس کی خود اپنی ایک وجہ ہے کہ ممبر پر بیٹھا ہوا آدمی جو زکوٰۃ پر لیکچر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ان کو میں ان کی کسی ایفرٹ کو بلیٹل نہیں کر رہا، لیکن اگر ان کو ہم یہ ایکسپلین کر سکیں مدرسے کے لیول پر کہ یہ زکوٰۃ کیا رول پلے کرے گی ملک کی اکانومی میں، جی، اور امہ کو کس طرح سے یہ اوپر اٹھائے گی فائنینشلی، اس سے ایک ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا حصہ عشر ہے۔ عشر کے بارے میں بالکل بات نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا ٹورڈز مسلم اکانومی۔ مسلمان جہاں بھی بستے ہیں اس ملک کے اندر، تو اس پر بھی صراحت کے ساتھ بات کی جانی چاہیے ممبر سے، جو نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ حضرات، علماء حضرات بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، اس میں شک نہیں ہے۔ ان کی ایفرٹ کے بارے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ جو خدمت علماء حضرات کر رہے ہیں، مولانا حضرات کر رہے ہیں، جی سر، وہ خدمت کسی اور کے بس کی ہے نہیں۔ جی سر، آپ ایک مولانا کو 3 کپڑوں کے ساتھ پیراشوٹ کے ذریعے ایمیزون کے جنگلوں کے عین وسط میں اتار دیجیے، جہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیں، جی سر، جہاں کوئی آدمی نہیں، جی، وہاں عین ٹھیک وقت پر اذان دیں گے مولانا، باوجود یہ جاننے کے کوئی نہیں آئے گا کیونکہ کئی 100 میل دور تک آبادی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو، وقت پر اذان دیں گے، وقت پہ نماز پڑھیں گے۔ یہ خدمت کوئی اور نہیں کر سکتا، ٹھیک سر، ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی کی بہت سی روٹین کی قربانی کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک سر، اور پھر لوگوں تک اسلام کا جس طرح کا بھی وہ
جو انہوں نے پڑھا ہے اچھا اس کو پاس آن کرتے ہیں. اچھا بہت بڑی خدمت ہے یہ. جی سر. لیکن اگر انہی علماء حضرات کو ہم ماڈرن اکنامکس پڑھا دیں جو رائج ہے دنیا میں, جی سر, اور اس کو ہم انٹرفیس کریں زکوٰۃ اور عشر اور خمس کے ساتھ, ٹھیک سر, اور وہ انٹرفیس کر کے پھر انہیں ہم پڑھائیں, ٹھیک سر, تو جب یہ ممبر سے بات کریں گے تو یہ ساتھ ایکسپلینیشن دے سکیں گے جی سر, کہ مسلمان زکوٰۃ کیوں دے, اس کے مسلمان امہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جب ہم زکوٰۃ بڑا ریلیجسلی پے کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے لیے وہاں تعلیم کی ضرورت ہے ٹھیک سر, کہ مدرسوں میں سلیبس کو چینج کیا جائے. ٹھیک ہے سر. وہاں ہمیں دونوں کو انٹرفیس کرنا پڑے گا, جو اکنامکس ہے جی سر, اس کو, جی سر, اور اسلام کے اندر جو فائنینشیل سسٹمز ہیں ان کو انٹرفیس کر کے, ٹھیک ہے سر, تو وہ پڑھایا جائے تاکہ ممبر سے عام لوگوں تک جو بات پہنچے, جی سر, اس کے پیچھے اس کی لاجک بھی بیان کی گئی ہو ٹھیک ہے سر, کہ یہ زکوٰۃ کیوں ایک مسلمان دے. ایک تو سیدھی بات ہے جی سر, کہ رب کا حکم ہے, دین ہمارا ایسے ہی کہتا ہے, وہی کافی ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن اگر ساتھ اس کو ہم موجودہ دور کے حساب سے جی سر, اس کو ایکسپلین کر دیں جی سر, کہ یہ زکوٰۃ جو ہم دیں گے بظاہر کتنی ہی چھوٹی رقم کیوں نہ ہمیں لگے, لیکن جب یہ کلیکٹیو سطح پر چلی جائے گی, جی سر, ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی, جی سر, تو بہت بڑا. اور کچھ اس میں تھوڑا سا ایک پہلو جی سر, گورنمنٹ سائڈ سے بھی ہے. ہم نے بیت المال بنایا, جی سر, بہت عرصے سے کام کر رہا ہے, لیکن ہم جس انداز میں وہاں سے مسلمانوں کو چیک تقسیم کرتے ہیں, جی سر, وہ کسی پازیٹیو سائڈ پر ہمیں نہیں لے جائیں گی چیزیں. جی سر, اس زکوٰۃ فنڈ کو جی سر, لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں استعمال کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے سر, کہ بجائے اس کے کہ ہم انہیں کچن چلانے کے لیے 1000, 2000, 3000 روپے مہینہ دے دیں, اس سے کچھ نہیں بنے گا. جی سر, اگر ہم لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کر دیں, جی سر, اور لوگوں کو اس طرف لگائیں کہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں, آپ کے لیے اسی طرح. اور دوسرا ایک اور چیز ہمیں کرنی چاہیے, وہ ہے کہ عام مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا جائے ایک چیز پر. وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے آج کل جو فائنینشلی ایفلوئنٹ فیملیز ہیں, جی سر, وہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب ملیں گی جو فائنینشلی جی سر, ایفلوئنٹ ہیں. جی سر, میں بہت زیادہ امیروں کی بات نہیں کر رہا, جو خوشحال لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم میں سے ہر آدمی جو خوشحال ہے مالی لحاظ سے, اور آن ایوریج ہمارے یہاں 4 بچے ہیں اس وقت کی فیملی, جی سر, آن ایوریج اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 4 نہیں 5 بچے ہیں, جی سر, اور ایک بچہ اس کی ایجوکیشن اپنے ذمہ ہم لے لیں, جی سر, ایسا بچہ جو ٹیلنٹڈ ہے, ولنگ ہے پڑھنے کے لیے, شوق ہے, جی سر, لیکن مالی وسائل نہیں ہیں, جی سر, اگر اس بچے کی اسکولنگ ویسی کر دیں جیسے ہمارے اپنے 4 بچوں کی ہو رہی جی ہے, سر, سملر یونیفارمز, جی سر, وہی تمام سہولتیں جی سر, پرووائڈ کر دیں, جی سر, تو ہوگا یہ کہ اب سے 18 سال کے بعد 30 لاکھ ڈاکٹر قدیر خان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس قوم میں, اور قوم کی قسمت بدل جائے گی. 18 ایئرز آف ایجوکیشن اف ناٹ مور, وہ اس بچے کو ایک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں مدد دے گی, جی سر,
اور وہ کام ایسا ہے جیسے تالاب کے سینٹر میں ہم ایک کنکر پھینک دیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ لہر وہاں اتنی چھوٹی سی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پھیلتی جاتی ہے حتیٰ کہ کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ کناروں تک جب لہر پہنچتی ہے تو گرچہ ویک ہو گئی ہوتی ہے لیکن پہنچتی ہے۔ تو یہ ایک بچہ جس کو ہم پڑھا دیں گے اس اہتمام کے ساتھ، جس اہتمام سے اپنے ہم اولاد کو پڑھاتے ہیں، تو وہ بچہ ایک تو بڑا یوزفل شہری بن جائے گا ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ دوسرا، آگے اس کی جو اگلی آنے والی نسلیں ہیں وہ سنورنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کا اثر ہمارے اپنے ملک سے بڑھ کر پوری مسلمان امت تک چلی جائے گی۔ یہ بات ایجوکیٹ کی جانی چاہیے، اور کام ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے وہ اخوت ہے۔ کس چھوٹے پیمانے پر ڈاکٹر صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے کس بڑے پیمانے پر چلا گیا، اور یہاں تک بات آئی ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے، اور لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم ایک چھوٹے لیول پہ سٹارٹ لیں۔ یہ کام پھیل جاتا ہے۔ تو لوگوں کو بھکاری بنانے کی بجائے کہ وہ ہم سے مدد کی توقع رکھیں، ان کا ہاتھ پھیلا رہے، ہم اس طرف کو چلے جائیں کہ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیں، اور اس سلسلے میں ہوشر ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔